गीत है, मैं तेरी तू मेरा दोस्तों, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में सुरैया को एक ऐसी अजीम गुलकारा और अदाकारा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और सुरीली आवाज़ से तकरीबन 4 दहाइयों तक अपने चाहने वालों को दीवाना बनाया। दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन और सुरीली आवाज़ की मालिक सुरैया जी की एक ख़ास वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ सुरैया जी की फ़िल्मी कैरियर बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सुरैया जी 15 जून 1929 को पंजाब के मशहूर शहर गुजरांवाला में एक दरमियाने तबके के ख़ानदान में पैदा हुई थी। सुरैया जी का बचपन से ही मौसीकी की तरफ रुझान था और वो चाहती थी कि वो फिल्मों में गाने गाए। असल में सुरैया जी प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने किसी उस्ताद से मौसीकी की तालीम नहीं ली थी। लेकिन मौसीकी पर सुरैया जी को अच्छी खासी गिरफ्त थी। सुरैया जी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। सुरैया जी ने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई के न्यू ग्रेस हाई स्कूल से मुकम्मल की थी, जिसके साथ ही उन्होंने घर पर कुरान और पारसी ज़ुबान की तालीम भी हासिल की। बतौर चाइल्ड स्टार सुरैया जी ने अपने कैरियर का आगाज़ 1938 में फिल्म उसने सोचा था से किया था। सुरैया जी को अपना सबसे पहला बड़ा काम अपने ही चचा ज़हूर की मदद से मिला, जो उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। चचा ज़हूर फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विलन अपनी शनाख्त बना चुके थे। साल 1941 में स्कूल के छुट्टियों के दौरान एक बार सुरैया मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी, जहां पर इनकी मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर नानूबाई वकील से हुई, जिन्होंने सुरैया में फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे को देखा। ये डायरेक्टर नानूबाई वकील ही थे जिन्होंने सुरैया जी को फिल्म के एक अहम किरदार में कास्ट किया। असल में नानूबाई वकील उस वक्त एक बहुत बड़ी फिल्म ताजमहल बना रहे थे। उसी फिल्म में सुरैया को मुमताज़ महल के किरदार के लिए उन्होंने मुंतखब किया। आकाशवाणी के एक प्रोग्राम के दौरान मौसीकी के शहंशाह नौशाद ने जब सुरैया को गाते हुए देखा, तब वो उनके गाने के अंदाज से इतने मुतासिर हुए और इसीलिए नौशाद जी ने मौसीकी में पहली बार कारदार साहब की फिल्म शारदा में सुरैया को गाने का मौका दिया। उसी दौरान सुरैया को साल 1946 में महबूब खान की मशहूर फिल्म अनमोल गढ़ी में भी काम करने का मौका मिला। अगरचे सुरैया अनमोल गढ़ी में एक मावन हीरोइन के किरदार में नज़र आई थी, लेकिन फिल्म के एक गाने सोचा था क्या हो गया में बतौर प्लेबैक सिंगर सुरैया को अपने चाहने वालों ने बहुत बड़ी कामयाबी दी और इसी गाने की वजह से सुरैया को अपनी शनाख्त बनाने में भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। उसी दौरान डायरेक्टर जीनत देसाई की फिल्म चंद्रगुप्ता के एक गाने के रिहर्सल के दौरान ही सुरैया को जब पहली बार के.एल. सहगल ने देखा तो वो सुरैया से बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने ही जीनत देसाई से सुरैया को अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात की। जीनत देसाई जो उस वक्त फिल्म तदबीर बना रहे थे, उसी दौरान ही उन्होंने सुरैया को फिल्म में कास्ट किया। फिल्म तदबीर 1945 में आई।
KL سہگل کے ساتھ کام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ سوریا اپنی شناخت فلم انڈسٹری میں بناتی چلی گئی اور 50 کی دہائی آتے آتے سوریا کے فلمی کیریئر میں بے مثال تبدیلیاں آ چکی تھی۔ سوریا اس دوران نہ صرف اپنی مقابلے میں اداکارہ نرگس اور کامنی کوشل سے کافی آگے نکل گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سوریا نہ صرف اداکاری کرتی تھی بلکہ وہ فلموں میں گانے بھی گاتی تھی۔ 40 اور 50 کی دہائی میں انہی اداکاروں کا سکہ چلتا تھا جو اداکارائیں نہ صرف اداکاری کرتی بلکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے لیے گانے بھی گاتی، جس کی وجہ سے فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر انہی اداکاروں کو زیادہ تر اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے جو گانے بھی گا سکتے تھے، اور یہی خوبی سوریا کی کامیابی کا باعث بنی۔ سوریا کی فلمیں پیار کی جیت، بڑی بہن اور دل لگی 1950 کی کامیاب ترین فلمیں تھیں، اور انہی فلموں کی بدولت سوریا شہرت کی بلندیوں پر پہنچی۔ سوریا کے فلمی کیریئر میں ان کی جوڑی فلمی اداکار دیو آنند کے ساتھ بہت زیادہ کامیاب رہی۔ سوریا اور دیو آنند نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں شاعر، افسر، نیلے اور دو ستارے جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ 1950 میں جب فلم افسر بن رہی تھی، اسی دوران دیو آنند اور سوریا ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے۔ اصل میں اسی فلم کے ایک گانے کی شوٹنگ ایک سمندر کنارے ہو رہی تھی۔ اس دوران سوریا سمندر میں گرنے لگی تھی، لیکن دیو آنند نے سوریا کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچائی، اور دیو آنند نے جب سوریا کو پانی میں ڈوبنے سے بچایا، جس کے بعد سوریا دیو آنند کے اور زیادہ قریب ہو گئی اور سوریا دیو آنند سے بے حد محبت کرنے لگی۔ جب سوریا کی نانی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سوریا کو سختی سے دیو آنند سے ملنے سے روکا۔ سوریا کی نانی نے سوریا کو دیو آنند سے ملنے کی اجازت تک نہیں دی، یہاں تک کہ انہوں نے سوریا اور دیو آنند کا ایک ساتھ فلموں میں کام کرنے پر بھی پابندی لگائی، اور اسی وجہ سے دیو آنند دل برداشتہ ہو گئے اور دیو آنند نے کئی فلموں کو سوریا کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ دیو آنند کی حالت سوریا کے پیار میں اتنی بگڑ چکی تھی کہ دیو آنند کے والدین نے 1954 میں اس زمانے کی مشہور اداکارہ کلپنا کارتک سے دیو آنند کی شادی کرا دی۔ سوریا کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ دیو آنند نے کلپنا کارتک سے شادی کر لی تو اس نے اپنے خاندان والوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ دیو آنند سے شادی نہ کرنے کے بعد ساری عمر ہی کنواری رہے گی۔ اسی وجہ سے سوریا نے اپنی موت تک کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ 1950 سے 1953 تک سوریا کے فلمی کیریئر کے لیے بہت ہی مایوس سال رہے۔ 1954 میں آئی فلم مرزا غالب اور وارث کی کامیابی نے سوریا کو ایک مرتبہ پھر سے فلم انڈسٹری میں اپنی شناخت بنانے میں کامیابی دلائی۔ فلم مرزا غالب کو اس وقت کے صدر جمہوریہ کے دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑے اعزاز اور میڈل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فلم کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اتنے جذباتی اور غمگین ہو گئے تھے کہ اس نے سوریا کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ تم نے تو مرزا غالب کی روح کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔
سال 1963 میں آئی فلم رستم اور سہراب کی کامیابی کے بعد سوریا نے خود کو فلم انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، جس کے بعد سوریا قسم پرسی اور اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس دوران بھی سوریا جی کے گھر جا کر بہت سارے فلمی پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور سوریا جی کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ہم اثر اداکاراؤں نے بھی سوریا جی کو فلموں میں کام کر کے اپنے آپ کو مصروف رہنے کا مشورہ دیا، لیکن سوریا جی کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی اور وہ اپنا اس طرح سے خیال نہ رکھ سکی جو وہ پہلے رکھا کرتی تھی۔ سوریا جی کے گھر میں ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور ان کے گھر والے بھی سوریا کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تقریباً 3 دہائیوں تک اپنی جادوئی بھری آواز اور اپنی سحر انگیز اداکاری سے مداحوں کو اپنی جانب کھینچنے والی سوریا جی آخرکار تقریباً 3 دہائیوں تک اپنی جادوئی بھری آواز اور سحر انگیز اداکاری سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں خاص مقام رکھنے والی سوریا جی 31 جنوری 2004 کو اس دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آج بھی سوریا جی اپنی فلموں اور اپنے گائے ہوئے گانوں کے ذریعے ہمیشہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ سوریا جی کی خوبصورتی اور ان کے درد بھرے گانے آج بھی ہمیں اتنے ہی پسند ہے جتنا اس وقت کے سننے اور دیکھنے والوں کو پسند تھے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آپ بتائیے کہ آپ کو سوریا جی کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، سوریا جی کی برسی کے موقع پر ان کو عقیدت احترام اور ٹریبیوٹ دینے کی اس خاص ویڈیو کو آگے بھی برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ سوریا جی کی طرح بہت سارے عظیم گلوکار، اداکار اور فنکار ہندی سنیما انڈسٹری میں ہیں، جن کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی اگر زندگی رہی اور رب نے چاہا تو۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔